نہ میں دھمکی سے ڈرتا ہوں، نہ گورنمنٹ ڈرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب بتائیے گا کہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ شاید پاکستان پر پابندی لگے گی یا پاکستان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی سچ ہے یا صرف یہ خبریں ہی ہیں؟ پہلی بات، نہ میں دھمکی سے ڈرتا ہوں، نہ گورنمنٹ ڈرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تھینک یو، میرے خیال میں ہاں جی۔ نقوی صاحب ادھر سے نقوی صاحب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سری لنکا اور ایمریٹس جو یو اے ای انہوں نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، تو کیا ان کا واقعی آپ کے پاس ہے ان کا کوئی ویٹ ہے دونوں سری لنکا کا؟ بہت سارے ملک ہیں اور بہت ہائی لیول پہ اپروچ ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے دوست ممالک بیچ میں ڈیفینیٹلی ہیں، اور ان کو ہم نے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو وہ بتایا ہے، تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ اب اگلے آنے والے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے دل کے بڑے قریب ہے، تو ابھی جنوبی پنجاب کی اتنی عوام کے لیے کوئی بھی ٹیم نہیں ہے۔ ملتان سلطان ایک ٹیم تھی، میں نے وائٹ ٹیم کہا تھی، نا آپ تو کوئی سرپرائز ہے اس عوام کے لیے؟ بس دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سر ایک آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کرائسس میں بڑا بہتر پرفارم کیا، اور خاص کر جو پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں جس آپ نے جو مقام دلایا اور جس طرح آپ نے یہ سارا اس کو ہینڈل کیا، جس طرح سے زبردست کرائسس کو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاید اس لیول پہ آپ نے آئی سی سی کو یہاں پہ گھٹنوں پہ ٹیک دیا۔ سر اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا کہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا خوشخبریاں پاکستان کے لیے، فیوچر میں پاکستان کرکٹ کے لیے؟ پہلی بات ہے میں کوشش کروں گا کہ آج اسی کے اوپر پی ایس ایل کے اوپر رہوں، لیکن ایشو بنگلہ دیش کا تھا، اور اس ٹائم آئی سی سی اور بنگلہ دیش ہم نے بالکل بنگلہ دیش کا پوائنٹ آف ویو ہم نے نہیں جانے دینا تھا، اور ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی تھا آپ کے سامنے تھا ساری سچویشن، تو اس ٹائم چیزیں چل رہی ہیں، میں اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا، اور آئی سی سی اور بنگلہ دیش بورڈ جو ہیں اس ٹائم میرے خیال میں اپنے اس فیز میں ہیں کہ جہاں اگر میں کچھ بولوں تو مناسب نہیں ہے، تو میں خود ویٹ کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی جیسی اطلاع آتی ہے تو پھر ہم آپ کو بھی فوری بتاتے ہیں۔ پہلی جو آئی سی سی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ نے بھی کہا تھا کہ جس طرح کے جو رویہ تھا آئی سی سی کا اور دیگر بورڈز کا بنگلہ دیش کے خلاف، تو وہ میں عیاں کروں گا۔ تو ابھی جو میٹنگس ہو رہی ہیں آئی سی سی، کیونکہ وہ خود چل کے آئے ہیں یہاں پہ، تو کیا رویہ ویسا ہی تھا یا ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ؟ اگر کوئی خود گھر آئے تو مہمان ہمارا، ہم نے تو یہی سیکھا ہے اس کی عزت کرنی ہے، اور جب خود چل کے کوئی آ جائے تو بہت ساری چیزیں جو آپ پھر بھول جاتے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ اور احسن بھائی سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو 245 کروڑ فگر کسی نے سوچا نہیں تھا، آپ نے 150% ایکسٹرا بھی پی ایس ایل کے رائٹس اٹھائے ہیں، تو کوئی ایف بی آر کا ڈر نہیں لگتا تھا کہ مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو لگا دی؟ جی میرے خیال سے ہم اپنی ریجن میں ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں آلریڈی۔ اچھا سر، آپ سے سوال تھا کہ ایک تو پی ایس ایل کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا برانڈ نہیں ہے اور آئی پی ایل بہت بڑا برانڈ ہے، اور دوسرا کچھ لوگ انڈین میڈیا سے یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کو آئی سی سی کی فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے ریونیو کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ چلتا ہے۔ تو آج پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سنہری لمحہ ہے، اتنی بڑی بڈ بھی لگی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنوری کے اندر بھی 2 اچھے گولڈن مومنٹس دیکھے تھے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کتنا پاکستان اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ہم اپنے ٹارگٹ کے 20-25% پہ پہنچے ہیں، ابھی ہم نے کافی آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چیئرمین صاحب بتائیے گا کہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ شاید پاکستان پر پابندی لگے گی یا پاکستان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی سچ ہے یا صرف یہ خبریں ہی ہیں؟ پہلی بات، نہ میں دھمکی سے ڈرتا ہوں، نہ گورنمنٹ ڈرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔